اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقیۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجۃ الرضویۃ والوجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ شب قدر، شب ضربت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سید الشہداء کا اہتمام اس شب کی مناسبت سے اور اس شب کے بعد آنے والی صبح کی مناسبت سے اس جملے کو سرنامہ کلام قرار دیا جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کے سر اقدس کے اوپر لعین ابن لعین کی ضرب لگی۔ جس وقت سر مبارک پر ضربت لگی آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پوری دنیا آج تک اس جملے کی تفسیر کرنا چاہ رہی ہے، اور جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے اس جملے کی مفسرین اور تفسیر بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم اگر جملے پر غور کریں تو بہت سادہ سا جملہ ہے، اور اگر ہم اس کے عمق میں جانا چاہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہیں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا چاہیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے کراں سمندر ہے کہ جس میں ہر وہ انسان جو معرفت کے موتی چننا چاہتا ہے، اگر وہ غوطہ ور ہو تو اس کو معرفت کے، علم کے، کامیابی کے، کامرانی کے وہ مروارید اور وہ موتی اور وہ لولو و مرجان ملیں گے جو شاید کہیں اور میسر نہ ہو سکے۔ ہر جملے کی اہمیت قائل کے عنوان سے ہوتی ہے، یعنی کس نے یہ جملہ کہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عام انسان ایک جملہ کہتا ہے، ایک دفعہ ایک خاص انسان ایک جملہ کہتا ہے، ایک دفعہ ایک جملہ ایک انسان کہتا ہے جس کی کوئی سادہ علمی معرفت نہیں ہے، ایک دفعہ ایک عالم دین ایک جملہ کہتا ہے، ایک دفعہ ایک مفسر قرآن ایک جملہ کہتا ہے، ایک دفعہ ایک مرجع تقلید ایک جملہ کہتا ہے، ایک دفعہ شاگرد معصوم ایک جملہ کہتا ہے، اور ایک دفعہ خود معصوم ایک جملہ کہتا ہے۔ یہ سارے جملے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو انسان اس جملے کو بیان کر رہا ہے، جس کی زبان سے جملہ صادر ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کیلیبر کی شخصیت ہے، تب ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، تب ہم اس کے عمق تک جا سکتے ہیں، تب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس جملے کے اندر کوئی اہمیت ہے یا نہیں، وہ بھی اگر یہ جملہ باب مدینۃ العلم کی زبان سے جاری ہوا ہو تو پھر اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ امیر المؤمنین ہماری نظر میں جو وقت آخر ہے زندگی کا، جہاں زندگی ظاہری طور پر ختم ہو رہی ہے، وہاں کہہ رہے ہیں فزتو، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ اگر کوئی اور شخص کہتا تو شاید ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن یہ جملہ ایک ایسی شخصیت کہہ رہی ہے
جس کے زندگی کا ہر لمحہ کامیابی ہے ہماری نظر میں. اخروی لحاظ سے بھی بہت سے لمحات ایسی اس کی زندگی میں گزرے جو کامیابی بن سکتے اور ہیں. دوسرے غبطہ کرتے ہیں جس کے اوپر، حسد کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہم کو مل جاتا. جس کی ابتدا سے انتہا تک تمام مراحل ایسے ہوں کہ وہ ہر ایک مرحلے کے لیے فزتو اگر کہہ دیتا تو دنیا میں کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ کم کہا یا غلط کہا. جس کی فضیلت یہ ہے، اور ایسی فضیلت جو کسی کو حاصل نہیں، لا شریک بلا غیر، کوئی شریک ہے ہی نہیں اس فضیلت میں، یعنی کعبے میں ولادت، جس میں کوئی شریک نہیں. یہ فضیلت صرف اور صرف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، عامہ اور خاصہ کے درمیان، کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر کسی کی ولادت ہوئی تو وہ امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی. کیا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ امیر المؤمنین نے اپنی ولادت کے جگہ کی مناسبت سے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. دامن رسول میں پرورش پا رہے ہیں، کیا یہ کامیابی کی دلیل نہیں؟ شب ہجرت جب رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں آج کی شب جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سوئے رہو تاکہ میں جن نجات مل جائے، اور بعد میں پورے مراحل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہجرت کر گئے اور آپ کی جان بچ گئی، امیر المومنین نے سجدہ شکر کیا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ملتا امیر المومنین کا فوز تو کہ میں کامیاب ہو گیا. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کہ خود آپ نے فرمایا اور شورا میں اقرار لیا تمام اصحاب رسول سے کہ تم میں سے کون ہے جو اکیلا نمازی تھا رسول کے پشت پر 7 برس تک، کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں تھا کائنات میں، صرف رسول اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوئی نمازی نہیں تھا ان کے علاوہ روئے زمین پر. لیکن کبھی نہیں کہا کہ اس جملے کو دہروایا، اقرار لیا، لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں بنایا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی؟ آج ہر انسان چاہتا ہے بڑے خاندان میں شادی ہو جائے، بڑے قبیلے میں شادی ہو جائے، کسی خاص خاتون سے شادی ہو جائے، اور جب شادی ہو جائے تو کامیابی مانی جاتی ہے. لیکن صدیقہ طاہرہ کہ جس کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی ہمسری نہیں ہے، لیکن علی کی زبان پہ نہیں آیا کہ میں کامیاب ہو گیا. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، ہر وہ اسلامی معرکہ جو علی کی تلوار نے جیتا، کسی کامیابی پر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جبکہ آپ کی ایک ضربت یوم خندق افضل من عبادت الثقلین رسول اللہ کی سند ہے، مرد ہونے کی سند ملی ہے جنگ خیبر میں. اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن کسی موقع پر، کسی کامیابی پر، کسی دشمن کو شکست دینے پر علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. خلافت ظاہری ملنے پر بھی نہیں کہا، خلافت واقعی جب عید غدیر کے دن آپ کو عطا کی گئی تب بھی آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. کب کہہ رہے ہیں؟ جب سر پہ ضربت لگ رہی ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ شب قدر امیر المؤمنین کو جب ہم یاد کریں تو ہم اس جملے کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ کیوں علی کہہ رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. علی دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے، علی ہادی ہیں، علی رہنما ہیں، علی امام ہیں، علی کا ہر جملہ ہدایت ہے. علی ایک معیار بیان کر رہے ہیں کہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو علی اسے کامیابی نہیں سمجھتا. کامیابی کی ڈیفینیشن علی سے پوچھو، جو کامیاب ترین فرد ہے دنیا کا، جسے ہر وہ کامیابی ملی ہے جس کے لیے دنیا پریشان رہتی ہے، مشقت کرتی ہے، ہر وہ چیز جسے تم کامیابی سمجھتے ہو وہ مجھے ملی، لیکن میں نے اسے کامیابی نہیں مانا. میں نے کامیابی مانا آخر وقت، جس کو تم آخر وقت کہہ رہے ہو. فزت ورب الکعبہ. علماء نے تفسیر کی اس جملے کی. بعض نے کہا ہے کہ چونکہ امیر المومنین ہمیشہ دعا کرتے تھے شہادت کی، رسول اللہ کے ساتھ جب تک جنگ کرتے رہے، ان کی رکاب میں جنگ کرتے رہے، رسول اللہ کے بعد
اپنی خلافت ظاہریہ میں جنگ کرتے رہے اس امید سے کہ راہ خدا مجھے شہادت نصیب ہو، بے خوف لڑے، بے زرا لڑے، رسول سے دعا کروائی کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ تو آج رسول کی دعا قبول ہوئی، علی شہید ہونا چاہتے تھے، لہٰذا خداوند عالم نے یہ دعا عطا کی، یہ مقام عطا کیا، وہ بھی کہاں؟ محراب میں، وہ بھی کہاں؟ محراب میں بھی کہاں؟ اس مقام پر جو سجدے میں ہو سر، یعنی سب سے عظیم جگہ جو کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ مسجد میں ہو، محراب میں ہو، سر اس کا سجدے میں ہو۔ یہ تمام فضیلتیں جہاں جمع وہاں شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے امیر المومنین کا فزت ہو کہ میں وہ شہادت جس کا میں متمنی تھا۔ خود امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میں موت کا ایسا مشتاق ہوں جیسے کوئی دوشیزہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کے لیے مشتاق ہوتی ہے۔ مجھے موت اتنی پسند ہے کیونکہ حق پر ہوں، بلکہ میں ہی حق ہوں۔ لہٰذا علی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے جس چیز کی تمنا تھی وہ آج مجھے مل گئی۔ نہ مجھے مال چاہیے تھا، نہ مجھے دولت چاہیے تھی، نہ مجھے عہدہ چاہیے تھا، نہ مجھے حکومت چاہیے تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے راہ خدا میں شہادت چاہیے تھی، وہ مجھے آج نصیب ہو رہی ہے، لہٰذا میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین معیار بتا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے کہ جسے تم کامیابی سمجھتے وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تم راہ خدا میں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ کر اس جام شہادت کو نوش کر سکو جو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے اور منتخب بندوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے کامیابی، راہ خدا میں اول سے آخر تک قائم رہنا۔ شب قدر کی مناسبت بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ شب 19 یعنی صبح 19 شب قدر، شب 19 شب قدر ہے، اولین شب قدر ہے، اس کا جب رات گزر کے صبح نماز کے وقت امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی ہے، تو ہر شب قدر میں ہم علی کو یاد کریں گے۔ شب شہادت امیر المومنین بھی شب قدر ہے، شب 21۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین شب 19 بھی اعمال کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی مجلس سے برپا کرتے ہیں، شب 21 بھی یہی عمل انجام دیتے ہیں، وہ بہترین عمل ہے۔ اس سے بہتر عمل کیا ہوگا کہ امیر المومنین کو یاد کریں۔ شب 19، شب 21، شب 23، یہ 3 شبائے قدر ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ اس میں شب 21 اور شب 23 کی بہت زیادہ تاکید ہے، شب 19 بھی تاکید ہے، تینوں شب قدر ہیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، اس احتمال سے کہ ہم کو ثواب شب قدر مل جائے، ہم شب 19 بھی عمل کرتے ہیں، شب 21 بھی عمل کرتے ہیں، شب 23 بھی عمل کرتے ہیں۔ 21 اور 23 کے لیے زیادہ روایات ہیں اور زیادہ تاکید ہے۔ تو یہ ہر شب قدر میں ہم علی کا منسوب ہو جانا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اہتمام الہیہ ہے کہ جس عبد صالح نے پوری زندگی میرے لیے خرچ کر دی ہے، جس کی ابتدا سے انتہا صرف میرا رنگ ہے، میں بھی وہ رات جو مجھ سے منسوب ہے، جو قضاء و قدر الہی سے منسوب ہے، اس رات کو اس طرح سے منسوب کر دوں گا کہ اب جب شب قدر آئے گی لوگوں کو اعمال کے ساتھ ساتھ علی یاد آئیں گے۔ لیکن یہ اس حد تک صرف نہ رہ جائے کہ ہم بس یاد کریں اور بات ختم ہو جائے، نہیں، شب قدر کے اعمال کی ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کریں، علی کے نام کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کریں، علی کے اقوال کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خود رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک آن کا لمحہ فکریہ 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر عبادت کی رات ہے، تو وہ عبادت جو سب سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ تفکر، فکر کرنا۔ علی میں کوئی فکر کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ امیر المؤمنین کو یاد کریں اس شب میں، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، معرفت کے لیے، کمال کے لیے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کے رہنما ہوں، جس قوم کے امام، اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ ہم آگے اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہم صرف تصویر اور الفاظ کی بازیگری میں بس پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، معانی و مفاہیم تک پہنچنا ہے۔ ہم شب قدر کے اعمال انجام دیتے ہیں، ظاہری اعمال انجام دیتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے گا،
لیکن اس کے اندر جو فلسفہ ہے اس کو ہم کیوں نہیں محسوس کر پاتے؟ کیوں یہ عمل ہم کر رہے ہیں کہ قرآن سامنے کھول کے رکھیے اور یہ دعا پڑھیے اور اس میں واسطہ دیجیے ان شخصیات کا، ان چیزوں کا جس کو قرآن میں اہمیت دی گئی ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں؟ یعنی ایک اشارہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، کھولو، سامنے رکھو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو کرتے ہوئے قرآن کو کھول کے دیکھو قرآن کیا دستور تمہیں دے رہا ہے۔ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم شب قدر کھول کے اپنے سامنے رکھ کے اور دعا پڑھو، نہیں، ہر عمل میں قرآن کو کھول کر دیکھو کیا کرنا ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ آپ استخارہ دیکھ کے ہر عمل کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت اس کے اوپر نہیں جانا ہے مجھے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن احکام کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن فلسفے و قانون کی کتاب ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے قرآن سامنے رکھو کہ یہ عمل قرآن کے لحاظ سے کیسے ہونا ہے۔ جو بھی عمل زندگی کا ہے اگر وہ قرآن کے حساب سے کرنا ہے تو اس قرآن کو کھولنے کا شب قدر میں فائدہ ہے، ورنہ پوری زندگی اور پورے سال اگر ہمارا عمل خلاف قرآن ہے تو اس قرآن کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن سر پہ رکھو، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد 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 بعلی بعلی بعلی۔ قرآن سر پہ رکھ کر ان کو یاد کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ کیوں یہ عمل کرا رہے ہیں معصومین ہمیں؟ کیا صرف ظاہر کے لیے نہیں؟ یعنی جب بھی تم کوئی عمل کرو قرآن تمہارے سر پہ رہے، یعنی اس کا سایہ تمہارے سر پہ رہے۔ جب بھی عمل کرو یہ یاد کر کے کرو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ جب بھی عمل کرو یہ یاد کر کے کرو کہ محمد مصطفیٰ تمہارے سر کے اوپر نگراں ہیں، علی مرتضیٰ تمہارے سر کے اوپر ہیں، حسن مجتبیٰ تمہارے سر پر ہیں، حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ائمہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس۔ قرآن سر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر عمل قرآنی ہونا چاہیے، میں قرآن کے سائے میں عمل کروں گا۔ جس دن ہم اس فلسفے کو سمجھ گئے ہم شب قدر کے اعمال کو صرف ظاہری نہیں کریں گے بلکہ عملی کریں گے پوری زندگی کے لیے۔ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم روزے رکھیں اور 30 دن کے بعد واپس اپنی زندگی کی طرف پلٹ جائیں، نہیں، اس لیے روزے رکھے کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، شب قدر کے اعمال بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ قرآن سر پہ رکھو تاکہ تمہیں بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ قرآن تمہارے سر پر ہے، اہل بیت تمہارے سر کے اوپر نگراں ہیں، وہی ہیں جن کی وجہ سے تم زندگی گزار رہے ہو، وہی ہیں جن کی وجہ سے سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں۔ خصوصاً آج کے دور میں جب ہم اس خوف اور ہراس میں زندگی گزار رہے ہیں، جب اس پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، تب تو اور زیادہ ضرورت ہے ہمیں تمسک ہونے کی، تمسک کرنے کی۔ انسان جب پریشان ہے تو کس کے پاس جائے؟ اللہ کے دربار میں۔ اس کے لیے تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں یاد آ جائے وہاں موجود ہے وہ۔ شب قدر، ذکر علی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ذکر علی کرتے وقت فکر علی کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری؟ امیر المومنین کیسا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا بس علی علی کرانا چاہتے؟ نہیں، علی علی کیوں کرنا ہے؟ کیا زندگی تھی امیر المومنین کی؟ ایک حاکم کی حیثیت سے کیسے حکومت کی، ایک باپ کی حیثیت سے کیسے شفقت کی، ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے کفالت کی، ایک صحابی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری، ایک بھائی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری۔ جو زندگی کے مراحل ہیں ان کو علی ابن ابی طالب نے جس طرح سے نبھایا ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے ہر کردار کو اسی حساب سے لانے کی کوشش کروں۔ اگر حاکم ہو، کسی عہدے پر ہو، تو آؤ علی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو کی روٹی کھانے والا علی، جس کی حکومت 50 ملکوں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میری مملکت میں ہر ایک انسان کے پاس کم سے کم جو کی روٹی موجود ہے، یعنی جو اقل ترین غذا ہے اس پر میں اکتفا کروں۔ آج کے بادشاہوں کی طرح اور آج کے لیڈرز کی طرح نہیں کہ اعلیٰ ترین غذا اپنے لیے ہے اور عوام بھوکی مرے۔ سخت ترین چیزیں میرے لیے اور راحت ترین چیزیں میری عوام کے لیے، سختیاں میرے لیے تاکہ میں اپنے عہدے پر مغرور نہ ہوں۔
علی معصوم ہیں لیکن عبرت دے رہے ہیں. اپنے گورنرز کو جو خط لکھتے ہیں، اپنے عاملوں کو جو خط لکھتے ہیں، اس میں یہی تاکید کرتے ہیں. تو ہم جب شب میں علی کو یاد کریں تو صرف یاد کر کے بات ختم نہ ہو جائے. دیکھیں کتنا کردار علوی ہمارے اندر آیا، کتنا ہمارے اندر کمال حاصل ہوا، کتنا ہم نے اپنے آپ کو علی کے لحاظ سے بدلا. تب ہم اس معنی فزتو کو سمجھ سکیں گے. فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شب قدر کے اعمال جب آج آپ کریں کہ بہترین عمل ہے، قرآن جب کھول کے سامنے رکھیں تو اس چیز کو محسوس کریں کہ قرآن سامنے جو رکھا ہے یہ ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے. قرآن جب سر پہ رکھیں تو اس وعدے اور عہد کے ساتھ رکھیں کہ آج ظاہری رکھ رہے ہیں، کل سے جب ہم چلیں گے روزمرہ کے کاموں کو انجام دیں گے تو یہ محسوس کر کے کریں گے قرآن ہمارے سر پر ہے. جب چہاردہ معصومین کا نام لے کے بارگاہ الہیہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے تو اپنے آپ کو یہ تلقین کریں کہ ہر حال میں ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے، ہمارا ہر عمل ان کے لحاظ سے ہونا چاہیے. امیر المومنین آج فرما رہے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہر وہ انسان جسے کامیابی چاہیے، کون انسان ایسا جسے کامیابی نہیں چاہیے؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامرانی چاہتا ہے، ہر انسان دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. امیر المومنین بتا رہے ہیں ہاں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنی زندگی اس طرح سے بنانی پڑے گی کہ پھر اس کے اندر کوئی اور چیز دخل انداز نہ ہو سکے سوائے رنگ الہی کے. اور اگر تم اس طرح سے عمل کرو گے تو یہ نہیں ہے کہ تم دنیا سے الگ ہٹ جاؤ گے، نہیں، دنیا سے الگ ہٹنا نہیں کمال ہے. اسلام نے کبھی اس بات کی سفارش نہیں کی کہ دنیا کو بھول جاؤ. اسلام نے صرف یہ کہا ہے دنیا سے رغبت نہ کرو، دنیا کو دل سے مت لگاؤ، دنیا کے لیے پریشان نہ ہو. دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے رغبت بری ہے، دنیا سے لگاؤ رکھنا برا ہے. دنیا کیسے بری ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی خلق کرتی چیز وہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا اللہ نے بنائی ہے عمل کرنے کے لیے، تو وہ عمل کی جگہ ہے تو وہ بری نہیں ہو سکتی. ہاں ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو برا کر دیں، ہم اس کو اپنا ہدف بنا لیں. امیر المومنین یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا ہدف، تمہارا ٹارگٹ دنیا نہ ہو، کیونکہ بالآخر یہ ختم ہو جائے گی. میرا ہدف اور ٹارگٹ دنیا نہیں تھا لہٰذا میں آج کامیاب ہوں، کیونکہ اب میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہاں زوال نہیں ہے، وہاں صرف کامیابی ہے. دنیا میں انسان کسی بھی عہدے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن کتنے دن؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس سے زیادہ بھی ممکن ہے کسی کو دنیاوی حکومت حاصل ہو جائے، دنیاوی عیش و عشرت حاصل ہو جائے، لیکن بالآخر ملک الموت سامنے آئے گا اور ایک آن میں سب ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی مملکت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ مال و ملال کیوں نہ ہو، آخر ایک دن وہ آنا ہی ہے جب یہ سب رکھا رہ جائے گا. علی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ سب جس کے لیے تم سب محنت کر رہے ہو، جب یہ یہیں رکھا رہ جانا ہے تو پھر اس سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ اس چیز میں دل لگاؤ جو باقی رہنے والی ہے. لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو آخرت کو نظر میں رکھو. آخرت جب تمہاری نظر میں رہے گی تو دنیاوی چیزیں تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھیں گی. اہمیت نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، ذمہ داریوں کو تو پورا ہی کرنا ہے. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کا خیال نہ رکھے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنے بچوں کی پرورش کا خیال نہ رکھے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنی زوجہ کا خیال نہ رکھے یا اپنے والدین کا خیال نہ رکھے. ہر وہ ذمہ داری جو انسان ہونے کی حیثیت سے، سماج کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ملتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا بھی دین ہے، بلکہ وہی دین ہے. کیونکہ نماز اور روزہ
جو ہم انجام دیتے ہیں وہ تو ہماری ذات تک ہے، محدود ہے. ہم معاشرے میں کیسے ہیں؟ ہمارے وجود سے دنیا کو کیا فائدہ ہے، یعنی معاشرے کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ یہی انسان کی اہمیت بدل جاتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح جیو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے جانے پر تمہیں یاد کر کے گریا کریں. یہ معیار ہے کامیابی کا. انسان کتنے دن روتا ہے اپنے سگوں کو، ماں کو، باپ کو، اولاد کو، بھائی کو، بہن کو. یہ جتنے ہمارے سگے ہیں بہت نزدیکی رشتے ہیں. خدا جن کے والدین سلامت ہیں ان کو سلامت رکھے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، جن کی اولاد ان کو سلامت رکھے. خدا کبھی کسی کو یہ غم نہ دے. لیکن یہ دنیا ہے، بہرحال یہاں ہر طرح کی مسائل آتے ہیں. کبھی اولاد دنیا سے چلی جائے گی ماں باپ کے لیے صدمے کے ساتھ، کبھی والدین چلے جائیں گے اور اولاد صدمے میں رہے گی. یہ تو ہونا، یہ روال ہے دنیا کا. لیکن جانے والے کو ہم کتنے دن یاد کرتے ہیں؟ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کسی کی بات بہت شفیق ہو، سال میں ایک آدھ بار اس کی یاد آ جائے یا ہر آن اس کی یاد آ جائے، لیکن اتنی شدت و کیفیت نہیں ہوتی جو پہلے دن یا دوسرے دن اور 40ویں کے بعد اور سال بھر کے بعد نہیں ہوتی کیفیت. بہت حساس کوئی فرد ہے، ممکن ہے اس کی روز رحلت یاد آ جائے اور کیفیت بدل جائے، لیکن پورے سال اس کو شاید اتنی یاد نہ آئے. 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال بالآخر انسان دنیاوی مسائل میں الجھ کر، یا خدا نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ وہ اس کو بھول جائے، ورنہ نظام دنیا نہیں چل پاتا. لیکن 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی مومنین کا قلب مضطر ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے نام علی سے، خصوصاً شبہ قدر میں. کیوں؟ کیونکہ علی نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ ہر انسان اپنے آپ کو علی سے کہیں نہ کہیں سے ربط دیتا ہے. علی سے ربط، کیونکہ علی نے زندگی ایسی گزاری. ہر وہ انسان جو عدالت پسند ہے، ہر وہ انسان جو انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے، اس کو علی سے محبت ہوگی، کیونکہ اس سے بہتر کردار ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. تو ہر وہ انسان جو کامیابی چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے. علی کامیاب ہو گئے کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی علی کی کامیابی یاد رکھی جاتی ہے. علی کامیاب ہو گئے کہ آج بھی 1400 برس گزرنے کے بعد بھی نام علی دلوں کو سکون بھی دیتا ہے اور اضطراب میں مبتلا کرتا ہے جب علی یاد آ جاتے ہیں لوگ، علی کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے. لیکن یقین جانے علی جتنا کل مظلوم تھے آج اس سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ کل چاہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. کم سے کم دعوے کی حد تک تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن جتنا کل علی کو لوگ جانتے تھے آج بھی اتنا ہی جانتے ہیں. جتنا کل علی دنیا سے یعنی دنیا کے لوگ علی سے ناواقف تھے آج بھی اس سے زیادہ ناواقف ہیں. آج وہ بھی اس دور میں، انفارمیشن کے بوسٹ کے دور میں، بوم کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، دنیا کی ہر بات ہم ادھر سے ادھر کرتے ہیں، لیکن علی کے فضائل ادھر سے ادھر نہیں کرتے. اگر کرتے بھی تو بہت بہت معمولی سی چیزیں جو علی اپنے لیے فضائل سمجھتے بھی نہیں تھے. علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی انسان کامل ہیں. علی وہ آئیڈیل ہیں جو دنیا کے ہر انسان کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچا سکتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم علی کو سمجھیں، علی کی معرفت حاصل کریں اور دنیا تک پہنچائیں. ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف
اس ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے، اس شاعر کی ذمہ داری نہیں ہے جو شعر پڑھ رہا ہے، اس مداح کی ذمہ داری نہیں جو مداحی کر رہا ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا سمجھتا ہے اور مانتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، اس کا ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ علی کو سمجھے، علی کی معرفت پیدا کرے اور علی کو دنیا تک پہنچائے، عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، جس سے جس قدر ممکن ہو۔ کوئی لکھ سکتا ہے لکھ کے کرے، کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے ویڈیو بنا کے کرے، کوئی کانفرنس کر سکتا ہے کانفرنس کر کے کرے۔ اور ایک اور اہم بات، ماہ مبارک رمضان ہے، ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ ایصال ثواب، عمل خیر، یہ تمام چیزیں علی نے سکھائیں۔ اگر علی کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو علی کی طرح عمل کریں۔ ایصال ثواب کرنا ہے، مجلس بہترین عمل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بہترین عمل ہے۔ روایت کہتی ہے کہ انسان اگر کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے ہوں گے، کوئی طے نہیں کر سکتا کتنے بال چچ ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ چونکہ مثقال ذرۃ خیر یرا کا حساب رکھنے والا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ سے مس ہوئے ہوں گے اس دست شفقت میں، خدا ہر اس بال کے عدد کے برابر اس کے لیے حسنات لکھے گا، اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، اس کے لیے درجات لکھے گا۔ کوفے کا کوئی یتیم اس لیے پریشان نہیں ہوتا تھا کہ اسے یقین تھا کہ علی موجود ہے۔ آج اگر یتیموں کو پریشانی ہو رہی تو علی والوں کو آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں، یتیم پروری ہم کریں گے۔ اگر کوئی بیوہ پریشان ہے تو علی کی نام لینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں۔ ہر سماج کا وہ طبقہ اور وہ حصہ جس کو پریشانی ہے، علی والوں کی ذمہ داری ہے کہ سیرت علوی پہ چلتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ یہ علی کو سب سے بہترین خراج عقیدت ہے، یہ سب سے بہترین ایصال ثواب ہے۔ پانی کی ضرورت ہے پانی پہنچائیں، کھانے کی ضرورت ہے کھانا پہنچائیں۔ کتنے یتیم ایسے ہیں جن کو صرف اس لیے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تعلیم سے محروم ہے کہ کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں ہم۔ طے کر لیں کہ اگر ہم ایک کی پڑھائی کرا سکتے ہیں تو ہم پڑھائی کرائیں گے، ہم ایک کی کفالت کر سکتے ہیں ہم ایک کی کفالت کریں گے، ہم 10 کی کر سکتے ہیں ہم 10 کی کریں گے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کتنا کر سکتا ہے۔ بنام علی میں ایک یتیم کی پرورش کروں گا، بنام علی میں ایک بچے کی کتابوں کی ذمہ داری لوں گا، بنام علی میں ایک بچے کی اسکول کی فیس بھروں گا، بنام علی میں کسی بیوہ کی مدد کروں گا، بنام علی میں کسی غریب کی مدد کروں گا۔ علی کے لیے قربتاً الی اللہ، بنام علی، بسیرت علی، اس علی العلا کے لیے۔ اسی لیے میں نے شرط کر دی، علی کے لیے اور اللہ کے لیے، فیس بک کے لیے نہیں، ٹویٹر کے لیے نہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کے لیے نہیں، علی کے لیے اور علی کے اللہ کے لیے، کہ علی جس طرح سے کرتے تھے میں ویسے کروں گا۔ علی اس طرح سے کرتے تھے کہ علی کی شہادت تک کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ جو روٹیاں دے کے آتا تھا وہ علی تھے۔ یہ وہ کردار علوی ہے، اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ میں نے اپنی زندگی جو رسول سے وعدہ کیا تھا پہلے دن بالکل اسی طرح گزاری ہے۔ رسول کے دین کی بقا کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا، میں باقی کر کے جا رہا ہوں، میں انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ یہ دین باقی رہے گا، میں اولاد کا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ ہر آنے والی مصیبت کو میری اولاد اپنی گردن پہ لے گی جیسے میں لیتا رہا، لیکن دین محمدی قائم رہے گا۔ اس لیے علی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس، شب قدر، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام، دعا ہے کہ خدا جوار امیر المومنین میں جگہ عطا فرمائے۔ آج ہم سب جب اعمال کریں گے، گھر والے اعمال کریں گے، ان کو بھی شریک کریں گے ثواب میں، کہ ایک انسان کے لیے یہی کام آتا ہے آخر میں، اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔
علی سے محبت ہی کا سبب ہے کہ شب ضربت علی مجلس سوم برپا ہو رہی ہے. بارگاہ امیر المومنین میں جائیں، سرخرو ہو کے جائیں کہ مولا پوری زندگی آپ کے لیے گزاری اور آج آپ کے جوار میں آ گئے. وہ مہربان علی جس نے وعدہ کیا ہے کہ میری ولایت پہ رہو گے تو قبر کی تاریکی میں تمہارے پاس آؤں گا تمہیں مدد کرنے کے لیے. میں مرحوم کی اولاد سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے محنت کی، آپ نے خدمت کی اس دور میں کہ جہاں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، آپ نے اپنے تمام کوششیں کی. اور اس دور میں جہاں سختیاں ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، آپ کا باپ کا سایہ آپ کے سر پہ سے اٹھا، لیکن کم سے کم آپ کے دل کو یہ اطمینان تو ہے کہ اس پرآشوب دور میں جہاں کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا، خوف سے نہیں کھڑا ہو پا رہا، جانا چاہتا ہے جا نہیں پا رہا ہے، پابندیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر بھی آپ عزت و احترام کے ساتھ قبرستان لے گئے. بہت بڑا مجمع نہیں آ سکا شب کی تاریکی میں اور حالات کی وجہ سے، کرفیو ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی 15-20 لوگ آ گئے، نماز میں بھی شریک ہو گئے، عزت اور احترام سے دفن کر دیا گیا. واقعی آج کے دور میں تو عزت و احترام سے دفن ہونا بھی ایک نعمت ہو گیا ہے. یہی دعا ہے کہ مومنین اس بلا سے جلد نجات پائیں، کم سے کم عزت اور آبرو کے ساتھ دفن ہو سکیں. اس غربت میں تو نہ انسان دفن ہو کہ کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں. بہرحال مرحوم کے درجات کو خدا بلند کرے. اولاد کو یہ اطمینان تو ہے کہ نماز جنازہ عزت و احترام سے ہوئی، بہت نہ صحیح لیکن کچھ لوگ تو شریک ہوئے، عزت و احترام سے دفن کر دیا گیا. مجلس بھی برپا ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، زیارت بھی کی جا رہی ہے، ہر وہ نیک عمل جو ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے وہ انجام دے رہا ہے. لیکن ذرا سوچیں کہ جس کے گھر سے یہ تمام روایتیں ہم تک آئی ہیں، جس کے گھر سے تیمارداری، جس کے گھر سے تشییع جنازہ، جس کے گھر سے نماز جنازہ، جس کے گھر سے دفن کے احکام، کفن کے احکام آئے ہیں، ان کے گھروں کے جنازوں کا کیا حال ہے؟ رسول کا جنازہ چھوڑ کر لوگ خلافت بانٹنے چلے گئے. زہرا مرضیہ کے جنازے میں 4 لوگوں کی روایت ہے، بعض نے 5 اور 6 کا نام لیا ہے. امیر المؤمنین کے جنازے میں حج سے حج جو تعداد ہے وہ 10 یا 11 نفر کی بتائی جاتی ہے، وہ بھی خاص. اور قبر کا نشان تو برسہ برس مٹا رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کہاں دفن ہے. 7ویں امام کے دور میں جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی کا امیر المومنین کی قبر کہاں پر ہے. اس گھر کے جنازوں کی تاریخ عجیب و غریب ہے. شب 19 علی کا اضطراب کیا تھا کہ بار بار محراب عبادت سے نکلتے تھے، گھر میں تھے. بعض روایت میں کہ آپ جناب ام کلثوم کے ہاں افطار پہ مدعو تھے، بار بار باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہاں یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا تھا میرے حبیب نے. افطار کے وقت جب بیٹی نے 2 طرح کا افطار پیش کیا تو امیر المومنین نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کبھی زندگی میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا، میں نے صرف ایک چیز کھائی ہے، وہ علی حاکم. پوری رات اس طرح اضطراب میں گزار دی. صبح نمودار ہونے والی تھی کہ علی اپنے گھر سے نکلے. روایات بھی کہتی ہیں کہ جانوروں میں ایک الگ حس ہوتی ہے، وہ خطرے کو محسوس کر لیتے ہیں، خصوصاً اگر وہ خطرہ ان کے مالک کے لیے ہو. جن کے جانور پلے ہوں ان کو شاید اس چیز کا اندازہ ہو. روایت کہتی ہے علی جیسے ہی نکلنا چاہ رہے تھے باب شرف سے، مرغابیوں نے آپ کو گھیر لیا، کوئی روکنا چاہ رہی تھی کہ یا علی آج نہ جائیے. امیر المومنین ایک بار رکے، اپنے گھر والوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان کا خیال رکھنا، یہ بے زبان ہے، ان کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا.
کتنا شفیق امام ہے کہ اولاد کے ساتھ ساتھ جانوروں کی، پرندوں اور چرندوں کے لیے بھی وصیت کر رہا ہے۔ علی گئے، دیکھا ایک شخص سو رہا ہے، جانتے ہیں کون ہے، لیکن علی مسجد میں نماز کے وقت ایک شخص کو سوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو اس کو جگاتے ہیں کہ بہترین عمل نماز ہے، جس کام کے لیے آئے اس کو انجام دو۔ علی نماز شب پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین نماز شب الگ جگہ پڑھتے تھے۔ جو لوگ مسجد کوفہ گئے انہوں نے دیکھا ہے 2 محرابیں ہیں امیر المومنین سے منسوب، ایک جہاں نماز شب پڑھتے تھے اور ایک جہاں نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں سے کہاں ضربت لگی، لیکن مشہور یہی کہ جہاں نماز پڑھاتے تھے، نماز واجب پڑھتے تھے، وہاں ضربت لگی۔ کہ خدا جنہوں نے زیارت ہوئی ہے ان کو دوبارہ نصیب کرے، جن کو نہیں ہوئی ان کو بار بار نصیب کرے، وہ جا سکے، دے سکے، زیارت کر سکے۔ امیر المؤمنین نے نماز شب تمام کی، کل دستہ اذان پر گئے، تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یہ وہ آخری تکبیر ہے جو علی نے بلند کی ہے۔ نماز تمام، اذان تمام ہوئی، امیر المومنین نماز کے لیے محراب عبادت میں تشریف لائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ امیر المومنین نماز صبح کی نوافل پڑھ رہے تھے یا نماز صبح پڑھ رہے تھے جب آپ پہ حملہ ہوا۔ بہرحال آپ نماز میں سجدے میں گئے اور سجدہ اول کے بعد سر اٹھایا تھا کہ ابن ملجم مرادی نے آپ کے سر کے اوپر اس شمشیر سے وار کیا اور دیوار کعبہ ایک بار تھر تھرا گئی اور کسی نے آواز دی کہ قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ ایک دفعہ دیواروں کو لرزہ طاری ہوا اور ایک جملہ فضا میں گونجا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المؤمنین کے زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، کس طرح کس اضطراب میں امیر المؤمنین ہیں، لیکن اس اضطراب میں بھی آپ نے حکم دیا امام حسن کو ظاہراً یا دیگر کسی شخص کو کہ وہ نماز کو پورا کریں۔ اور اس کے بعد نماز تمام ہونے کے بعد اب علی کو بیت الشرف لایا جا رہا ہے۔ علی کو گلیم میں لپیٹا گیا ہے، یعنی کمبل میں لپیٹ دیا گیا ہے اور بیت الشرف لایا جا رہا ہے۔ کوفے میں آپ کا گھر بالکل نزدیک ہے، مسجد کے بغل میں تھا۔ لے جا رہے ہیں لوگ، چاہنے والے علی کو لے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی نے یہ سفارش کی کہ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اب اس سے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک اکیلے گھر پہنچا دیا جائے۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میری بیٹیوں کی گریہ کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ اللہ، سن 40 ہجری 19 رمضان کو علی یہ چاہتے نہیں تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ زینب و ام کلثوم کی آواز اس مجمع کے کان تک پہنچے جو علی کا چاہنے والا مجمع تھا، جو علی کے لیے گریہ اور بکا کر رہا ہے۔ 20 برس گزریں گے، یہی کوفہ ہوگا، یہی نزدیک دارالامارہ ہوگا اور بنادی آواز دے رہے ہوں گے، ھذا بنات النبی، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا دیکھو۔ ہاں، علی بیت الشرف میں لائے گئے۔ کس طرح زینب پر یہ گزری ہوگی، کس طرح ام کلثوم نے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا ہوگا، سر سے خون رواں ہے۔ ہاں، ایک دفعہ طبیب کو بلایا گیا۔ روایت کہتی ہے طبیب نے زخم کی گہرائی کو دیکھا اور ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا وصیتیں کرنے کا وقت ہے، زخم آپ کے مغز تک پہنچ چکا ہے۔ علی نے اس وقت بھی ان چیزوں کی وصیت کی، کبھی قرآن کی وصیت کی، کبھی نماز کی وصیت کی، کبھی یتیموں کی وصیت کی۔ علی نے تمام وصیتیں کی ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں امیر المومنین کا ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے امیر المومنین، آپ کو ضربت لگی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا، لیکن اے میرے مولا، آپ کو بستر تک پہنچا دیا گیا، آپ کے بچوں نے آپ کی
تیمارداری کی، آپ کو وصیت کرنے کا موقع مل گیا، لیکن اے علی 61 ہجری یہیں سے کچھ فاصلے پر کربلا ہوگی، حسین ہوں گے، کوئی وصیت سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ایک حسین ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا، قاتل سوار ہوگا، بہن دیکھ رہی ہوگی، اے پسر سعد تو دیکھتا ہے میرے ماں جائے کو قتل کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، خدایا اس بلا سے جلد ہم سب کو نجات عطا فرما، خدایا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خدایا اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، خدایا یہ شب قدر، شب ضربت امیر المومنین، تجھے امیر المومنین کے زخمی سر کا واسطہ دیتے ہیں، منتقم خون علی و حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم سید علی رضا رضوی ابن سید محمد رضا کی روح کو اصال فرما دیں۔